کرنا ہی کرنا ہے، اس پروسیس سے گزرنا ہی گزرنا ہے. کوئی اور آپ کو گزار نہیں سکتا، کوئی اور آپ کی جگہ تجربہ حاصل کر کے آپ کو درس نہیں دے سکتا. یہ آپ کو خود کرنا ہے، ایکسپیرینس ہے آپ کا اپنا، جس سے کہ آپ سیکھیں گی انشاءاللہ. تو پھر یہ دیکھ لیں کہ موقع مناسب ہے یا نہیں، اور موقع کے حساب سے پھر بات کر لیں. اور بات مختصر، اگر لگے کہ موقع بالکل مناسب نہیں ہے، لوگوں کا کوئی دھیان اس وقت بات سننے پر نہیں ہے، تو پھر تقریر مت شروع کریں. اور حکمت یہ بھی ہے کہ سختی کی جگہ سختی استعمال کی جائے اور نرمی کی جگہ نرمی استعمال کی جائے. یہ بھی حکمت ہے. بعض دفعہ آپ نرمی سے بات کریں، لوگ بہت توجہ سے سنتے ہیں. بعض جگہ آپ جائیں، لوگ بہت ایروگنٹ ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس مینرز نہیں ہوتے ان کے اندر بات سننے کے. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے تو تھوڑی سی سختی کی جا سکتی ہے. جیسے ایک جگہ کا واقعہ ہے، وہاں پہ ایک لیکچر ہونا تھا. جو لیکچر سننے والے لوگ تھے کسی صورت بات سننے پر راضی نہیں ہو رہے تھے. کوئی استہزاء کر رہا تھا، کوئی مذاق اڑا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا. ایسے ماحول کے اندر کیا بات ان میں جذب ہوتی، کیا بات ایبزارب ہوتی؟ تو جو لیکچر دینے والے صاحب تھے انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگوں کو اس وقت اس موضوع پر لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو ایٹیکیٹس پر لیکچر کی ضرورت ہے. سب کو سانپ سونگھ گیا، بالکل خاموشی چھا گئی، شرمندہ ہو گئے لوگ. تو بعض دفعہ سٹرن ہونا پڑتا ہے، ورنہ وہ نرمی کو کمزوری سمجھنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین والے ہیں، یہ تو سوائے عاجزی کے اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، عاجزی کرنا شاید ان کی مجبوری ہے. تو ان کو بتا دیں کہ یہ عاجزی بائی چوائس کر رہے ہیں، عاجزی کرنا مجبوری نہیں ہے ہماری، ہم آپ سے دب نہیں رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا عاجزی کر رہا ہے، شاید ہم سے بہت امپریس ہے، شاید اتنا مروب ہو گیا ہے ہم سے کہ نرمی کے علاوہ تو یہ ہم سے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتا. اگر یہ محسوس ہو ماحول میں آپ کو تو آپ سختی بھی کر سکتی ہیں. بتا دیں کہ ہم آپ سے قطعاً مروب نہیں ہیں، ہم آپ کے لیول پر آ کر بات کر رہے ہیں. نہ ہم اپنے آپ کو آپ سے سپیریئر سمجھتے ہیں، نہ آپ سے انفیریئر، نہ آپ سے اعلیٰ سمجھا ہے، نہ آپ سے گھٹیا سمجھا ہے، ہم آپ ہی کے لیول کے. بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو تھوڑی سختی کی، یہ حکمت کا تقاضا ہے. اگر سختی اس وقت نہیں کریں گے، وہ بات سن کر نہیں دیں گے، وہ ہنسی میں اڑا دیں گے آپ کو. تو یہ بھی حکمت، اور یہ بھی وقت کے ساتھ ہی آئے گی. پھر جب دعوت دیں تو قرآن کی طرف، جیسے بھی ہم نے بات کی، ہرگز کسی شخص کا نام نہ لیں، ہرگز کسی جماعت کا نام نہ لیں. اگر آپ نے کسی شخص کے نام پر لوگوں کو بلایا کہ میں فلاں جماعت سے آئی ہوں یا میں فلاں استاد سے پڑھ کر آئی ہوں، آدھے لوگوں کا دماغ وہیں بند ہو جائے گا. فوراً لوگ چوکنے ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے ہم کو بلا رہے ہیں، یا یہ کسی خاص انسان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا اپنا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو یہ دعوت ہے، دین کی دعوت، الیکشن کیمپین نہیں ہے. اپنا فائدہ نہیں چاہیے. اسی طرح جب دعوت لوگوں کو دیں اور لوگ آئیں تو قرآن کی مجلسوں میں اس بات کو معمول نہیں بنا لینا چاہیے، روٹین نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہر وقت چندے کی اپیل ہو. اسلام فقیر نہیں ہے، اسلام کے ہاتھ میں ہم نے کشکول ہی دے دیا، ہر وقت چندہ، ہر وقت چندہ. اسلام کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر ان کے زیور، ان کی چوڑیاں اور ان کی انگوٹھیاں اتروا لی جائیں. لا یسألون الناس الحافا، ہم نے پڑھا ہے، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے. تو یہ چیریٹی کیمپین نہیں ہے قرآن کا درس. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے انفاق کی اپیل کی ہے، لیکن آپ نے اس کو معمول نہیں بنا لیا تھا کہ جب آپ نے لوگوں کو قرآن سنایا آپ نے جھٹ چندے کی اپیل کی. یہ طریقہ نہیں تھا. کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے پیسوں کی، اس پہ انسان الگ سے اناؤنسمنٹ کر دے سمپلی، اور یہ کہہ دے کہ دیکھیں یہ ڈبہ رکھا ہے، اس میں آپ ڈال دیجئے. طریقہ سمپل ہونا چاہیے، روٹین نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح حکمت یہ بھی ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہو وہ لوگوں کو اپیل کرے، جس کے لیے یہاں پر فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی بات کے ساتھ، اچھے واعظ کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ.
اچھا واعظ وہ ہوتا ہے کہ جو دل کو مائل کرے اور عقل کو قائل کر دے، دل اور دماغ دونوں کو ٹچ کرے جا کر. کچھ باتیں دل سے متعلق ہوں، کچھ دماغ سے متعلق ہوں. اس لیے کہ صرف انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کروانا علم کے ذریعے سے اور جذبات کو ٹچ نہ کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا. جب تک سننے والے جذباتی طور پہ ایموشنلی انوالو نہیں ہوتے، یہ موعظہ نہیں ہوتا. تو موعظہ ہونا چاہیے جو دل کو ٹچ کرے. بہت زیادہ فیکٹس بتانا، بہت زیادہ سائنٹیفک فیکٹس کوٹ کرنا، بہت زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کرنا، یہ درس کی چاشنی کو ختم کرنے والی چیزیں. بالکل روکھا پھیکا ہو جاتا ہے. وہ لگتا ہے کوئی سائنسی کلاس لے رہے ہیں. قرآن سائنسی کتاب نہیں ہے. قرآن انسانوں سے متعلق ہے. انسان عقل اور جذبات کا مرکب ہے. اس کی عقل کو بھی تھوڑا ٹچ کرنا ہے اور جذبات کو بھی. اب جذباتی میں بھی یہ نہ ہو کہ خود ہی دہاڑے مار مار کے پہلے ہی رونا شروع کر دیں. اتنے جذباتی ہو گئے، اپنی ہچکیاں بند گئیں، بولا ہی نہیں جا رہا، یا لوگوں کو رلانے پر ہی تل جائیں. کوئی ارادہ کر کے نہیں رلایا جاتا، وہ اور بات ہے. یہ کوئی صورتحال ایسی بن جائے وہ اور چیز ہے. اس میں بھی پھر شرمندگی ہی بعد میں ہوتی ہے کہ کیا لوگ بھی کیا سوچیں گے کہ پتہ نہیں کیا بن گیا. لیکن ٹھیک ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے. بعض دفعہ انسان کو رونا آ جاتا ہے. کوئی پلان کر کے نہیں آئے ہوتے کہ ہم روئیں گے اور رلائیں گے. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ بہت روکھا بھی نہ ہو کہ جذبات انوالو ہی نہیں ہو رہے، لگ رہا ہے فزکس کا لیکچر سن رہے ہیں جیسے. اور اتنا ایموشنلزم بھی نہ ہو اس کے اندر کہ وہ کوئی ماتم کی مجلس لگنے لگ جائے. ایک ہیپی میڈیم چاہیے، اور اس ہیپی میڈیم کو رکھنے کے لیے پھر حکمت چاہیے. اور حکمت آتی ہے تجربے سے اور دعا سے. تو یہ دو کام انسان کو کرنے ہیں. اور موعظہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ روز مرہ کی زندگی سے باتوں کو ریلیٹ کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو احساس ہو قرآن کتنی بڑی رحمت ہے. قرآن نعوذ باللہ کوئی ٹربل میکر نہیں ہے، یہ تو ٹربل شوٹر ہے. یہ تو ہمارے مسائل کا علاج ہے. قرآن مسئلہ نہیں ہے. آج لوگوں کو تصور یہ ہے کہ قرآن پڑھنا شروع کریں گے اور ہماری زندگی کے اندر مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اکثریت میں ہم بھی مسلمانوں ہی کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جنت ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ جہنم ہے، قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، اور قرآن میں لکھا ہے کہ تم تقویٰ کرو. انہیں اور کچھ نہیں پتا کہ اس کے علاوہ بھی قرآن میں کچھ لکھا ہے. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن روز مرہ کے مسائل سے کیسے گفتگو کرتا ہے. قرآن میں تو تحفے لینے دینے کا بھی ذکر ہے، قرآن میں تو سسرال کا بھی ذکر ہے، قرآن میں تو بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر ہے. قرآن میں تو بہت کچھ ہے. رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرو، کس موقع پر کیا کرو، اللہ نے تو پوری کتاب نازل فرما دی ہے ہمارے لیے. لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں. تو یہ لوگوں کو احساس دلائیں کہ قرآن جو ہے تمہارے مسائل کا حل ہے. یہ زحمت نہیں ہے نعوذ باللہ. وہ زحمت کے اوپر جو نقطہ ہے نا، وہ مٹانا ہے. ہم کو بتانا ہے کہ یہ زحمت نہیں ہے، رحمت ہے. رحمت بن کے یہ نازل ہوا ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے. جس چیز میں انسانوں کو احساس ہو جائے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، ان کا شوق بھی بھڑکتا ہے. تو بہترین واعظ تو وہ ہے کہ جو لوگوں کو یہ احساس دلا دے کہ یہ قرآن تمہارے فائدے کے لیے. اٹ از فار یو، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے. پرسنل انوالومنٹ، ذاتی طور پہ انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے کہ یہ میرے لیے آیا ہے. ایک دفعہ اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں قرآن پڑھوں گی، میرا فائدہ ہوگا، میرے بچوں کا فائدہ ہوگا، میرے شوہر کا فائدہ ہوگا، میری کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی. پھر آپ دیکھیں وہ دوڑ دوڑ کر آئیں گے. اور ہو نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کی زندگی میں بہتری نہ آئی ہوتی اور لوگ قرآن کی طرف دوڑتے. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال کامیابی ملی ہے اللہ کے فضل سے، کیسے لوگوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ جو قرآن پر عمل کر رہے ہیں ان کی زندگیاں کتنی اچھی ہو گئی ہیں. تو ہم ابھی کوالٹی آف لائف کی بات کر رہے ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی نہیں. ایک ہے معیار زندگی. ہم معیار زندگی کی بات نہیں کر رہے، ہم طرز زندگی کی بات کر رہے ہیں. قرآن زندگی کو خوبصورت کر دیتا ہے، ایکسیسریز آف لائف کو نہیں، لائف اٹ سیلف کو خوبصورت کر دیتا ہے. زندگی کی ضروریات تو اپنی جگہ ہیں الگ، خود زندگی کو سجانے والی چیز ہے قرآن. اور جب یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن واقعی زندگی کو کتنا خوبصورت کر رہا ہے، وہ خود آتے ہیں شوق سے. تو لہٰذا خشک قسم کی تقریر نہیں ہونی چاہیے.
موعظۃ الحسنہ کے اندر یہ چیز آتی ہے، خوش تقریر نہ ہو، بے رنگ منوٹنس نہ ہو، الفاظ کا خوبصورت استعمال ہونا چاہیے، اور آواز کا اتار چڑھاؤ بھی ہونا چاہیے. ایک ٹون کے اندر بولے جائیں میکینیکل انداز کے اندر، یہ نہیں. اور موعظۃ الحسنہ میں ایک بات بہت اہم ہے کہ کبھی دیکھ کر پڑھنے کا انداز نہ ہو. یہ نہ ہو کہ سامنے کتاب رکھی ہے اور ٹیکسٹ میں سے آپ پڑھ کر کسی کو کچھ سنا رہے ہیں. وہی بات ہے جو کتاب میں لکھی ہے، آپ وہ کتاب پڑھ کر سنائیے لوگوں کو، اور اسی بات کو جو آپ کو کتاب کی سنانی ہے پہلے آپ ہضم کیجئے، اپنے الفاظ میں اس کو آپ لکھیے، پھر آپ آئی کانٹیکٹ کے ساتھ لوگوں کی نظروں میں نظریں ڈال کر ان کو وہ بات بتائیے. آپ دیکھیں گی کہ تاثیر میں فرق ہوگا. بات ہے وہی، فرق کچھ نہیں ہے، چیز وہی ہے، لیکن بتانے کا انداز کیا ہے، بدل گیا. کتاب سے پڑھنا امپرسنل لگتا ہے، اور خود بتانا وہ اس میں لوگوں کو ایک لگاؤ سا محسوس ہوتا ہے بتانے والے سے، ان کی ریپو بن جاتی ہے مخاطب سے جو بات کر رہا ہوتا ہے، تقریر کرنے والے سے، واز دینے والے سے ان کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح سے موعظہ ہونا چاہیے کہ سننے والے اسے تعلق محسوس کریں، اپنی روزمرہ زندگی کے مسائل سے قرآن کو وہ ریلیٹ کر سکیں، تعلق قائم کر سکیں. سننے والوں کو لا تعلقی محسوس نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ہم سے کیا تعلق ان باتوں کا، کیا قصے ہیں، میرا کیا تعلق. اور یہ انداز آپ کو فوراً لوگوں میں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. لوگ ہلنے جلنے لگتے ہیں، فجٹ کرنے لگتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اب دلچسپی نہیں رہی. دلچسپی نہیں رہی سے مطلب کیا ہے کہ ان کا دل بند ہو گیا، اب کوئی بات اثر نہیں کرے گی. کبھی اگر ایسا لگنے لگے تو موعظۃ الحسنہ کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ کوئی تھوڑا بہت آپ ٹاپک چینج کر دیں، تھوڑا سا مزاح کر لیں. تو موعظۃ الحسنہ کے اندر نرمی ہو، مزاح ہو، ہیومر ہو، لیکن حماقت اور بے وقوفی نہ ہو. مسخرہ پن نہیں ہونا چاہیے کہ اس مجلس کی حرمت ہی اٹھ جائے. ایسے لطیفے بیان ہوں اس کے اندر کہ بات ہی لوگ بھول جائیں کہ بات کیا کی جا رہی تھی. اور ہیومر کے بارے میں آج کل جو سائیکالوجی پڑھنے والے لوگ ہیں، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹس، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بات میں ہیومر ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور دیر تک اس بات کا اثر رہتا ہے. تو مزاح اچھی چیز ہے، لیکن کتنا؟ جتنا کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے، تھوڑا. اگر مزاح بالکل نہ ہو تو بھی چیز بے مزہ ہو جاتی ہے، اور مزاح اور ہیومر بہت زیادہ ہو تو بھی بات کڑوی ہو جاتی ہے. تو بہت تھوڑا، نمک کے برابر، ٹیسٹ کے لیے، اور بس. قرآن پہنچاتے وقت زبان بالکل سہل اور سادہ رکھے. بھاری بھرکم الفاظ اور بہت لچھے دار باتوں سے ہو سکتا ہے کہ واز کرنے والی کی قابلیت اور علم سے لوگ متاثر ہوں، لیکن قرآن تک پہنچنا مشکل ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیلف پروجیکشن نہ ہو، موعظہ ہو، الفاظ اتنے آسان ہو کہ جو سامنے والا سمجھ لے. جو درس دے رہا ہے، دائی جو ہے، اس کا بھی حال حلیہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگوں کو وحشت نہ ہو، ایسی اجنبیت محسوس نہ کریں. اس کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمیں نہیں سمجھتا، شی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا لائف سٹائل ہے. اگر ڈسکنیکشن محسوس کریں گے تو پھر وہ بات نہیں سمجھ سکیں گے. تو لہٰذا جو دعوت دینے والا ہو، جیسے آپ خواتین ہیں، دعوت دینے والا جو لباس بھی پہن کر جائے ایک نارمل قسم کا لباس ہونا چاہیے، نہ بے انتہا گھٹیا اور نہ بے انتہا بڑھیا، ایک ایوریج جیسے ہوتا ہے. اگر بہت گھٹیا لباس کوئی پہن کر جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے گر جائے. اس لیے کہ دیکھیں، آپ اس وقت جا رہی ہیں دین کی نمائندہ بن کر، آپ کو سیلف پروجیکشن نہیں کرنا. اسی طرح اگر آپ نے بہت گھٹیا اپنے آپ کو بنایا اور آپ بہت پیسے والوں میں یا اعلیٰ لوگوں میں جا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ لباس آپ کا بیریئر بن جائے اور وہ اسلام کو گھٹیا سمجھنے لگ جائیں. آج کل ویسے ہی اسلام گرا پڑا ہے بیچارہ. تو مزید اپنے حال حلیے سے اگر ہم یہ تاثر دیں گے کہ دین پڑھنے پڑھانے والے ایسے ہی فقیر ہوتے ہیں، تو وہ اچھا امپریشن نہیں پڑے گا دین کا. ایک نارمل لباس پہن کر جائیے، اتنا بھی سجنا سنورنا نہیں کہ بس لوگ آپ ہی کو دیکھتے رہ جائیں.
بعض دفعہ درس سن کر آتے ہیں اور درس دینے والی، خاص طور پہ خواتین تو زیادہ ہی شکار ہوتی ہیں اس چیز کا، جس نے درس دیا ہوتا ہے اسی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، رنگ ایسا تھا ان کا، کپڑے ایسے پہنے تھے انہوں نے، اور وہ ایسی تھیں، اور آنکھوں کا رنگ ایسا تھا. تو پوچھیں اچھا کیا کہا انہوں نے؟ پتہ نہیں. بولنے والے کے سحر میں ایسے گرفتار ہوئے، ایسے اس کو تکا کیے کہ پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے بولا کیا. اس کو دیکھنے تو نہیں جا رہے، اور نہ آپ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جا رہی ہیں. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے حلیے میں جائیں کہ آپ بہت کنسپیکوس نہ ہو رہی ہوں. سمجھ آیا آپ کو؟ آپ خود بہت نمایاں نہ ہو رہی ہوں. نہ گھٹیا ہونے کی وجہ سے نمایاں ہونے کی ضرورت ہے، اور نہ بہت اعلیٰ ہونے کی وجہ سے نمایاں ہونے کی ضرورت ہے. ایسے ایک نیوٹرل قسم کا انسان کا اپنا حال حلیہ ہونا چاہیے. کسی بھی طرح سیلف پروجیکشن جو ہے وہ اس کے اندر نہ ہو. اور آسان زبان، یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ آج کل ایک تاثر لوگوں پر یہ پڑ گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا انتہائی مشکل ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی گواہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تحقیق ہم نے تو قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، ذکر کے لیے، تو ہے کوئی جو کہ نصیحت حاصل کرے؟ تو یہ موعظہ کا ایک بیرونی انداز ہے، اوپر کا انداز. اچھا، موعظہ کے اندر ایک اور چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ بتانے والی کی نیت کیا ہے اور اس کے دل کی کیفیات کیا ہیں. بتانے والے کے دل میں تڑپ ہونا، خلوص کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور یہ اللہ سے مانگنے والی چیزیں ہیں. امپوزنگ انداز نہ ہو، ڈکٹیٹنگ انداز نہ ہو، یہ انداز نہ ہو، کانڈیسینڈنگ ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ میں اتنی بڑی عالمہ اور میں نے اس بات کو قبول کیا کہ میں آپ جیسے جاہلوں سے بات کرنے آ گئی ہوں. یہ ایک روب والا انداز ہوتا ہے نا، اس کو ہم ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے یا نہیں. انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے. سننے والے اپنی نظروں میں اتنے چھوٹے سے ہو جاتے ہیں، لگتا ہے ہم اتنے گھٹیا ہیں، ہم کہاں اس قابل کہ ہم ان جیسی اعلیٰ ہستی کا درس سنیں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں تشریف رکھتے تھے، آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں سے اللہ کے رسول کون سے ہیں. ایسے آپ اپنے آپ کو مرج کر لیا کرتے تھے لوگوں کے اندر. کوئی آپ کو اپنی امتیازی شان اچھی نہیں لگتی تھی تو بہت پومپ اینڈ گرینڈور کے ساتھ نہیں جانا چاہیے کہیں کہ لوگ دیکھ کر متاثر ہوں کہ اللہ جانے کہاں سے اتر کر آئی ہیں. یہ نارمل انداز میں جائیے، نارمل انسان کی طرح عاجزی کے ساتھ، اور توقع مت رکھیے لوگوں سے کہ وہ آپ کی خدمت میں آگے پیچھے پھریں گے. اور دل کے ساتھ بات کریں، دل کے اندر خیر خواہی ہو. اگر بتانے والوں کے خلاف بدگمانی ہے، غصہ ہے، اور اریٹیٹ ہو گئے ہیں آپ ان سے، تو آپ کی بات میں جھلکے گی وہ چیزیں، وہ کیفیات. خالی الفاظ نہیں سن رہے لوگ، وہ تاثر دیکھ رہے ہیں، جذبات محسوس کر رہے ہیں. تو یہ خلوص کے ساتھ بتانا بہت ضروری ہے. دوسروں کی خیر خواہی کا احساس ہو کہ اللہ ان کے دل کھل جائیں، اللہ ان کو سمجھ میں آ جائے. دعا کر کے جائیں کہ اللہ یہ مجھ کو نہ دیکھیں، مجھ سے نہیں جوڑنا، اللہ مجھے اپنے آپ سے ان کو نہیں جوڑنا، اللہ مجھے تجھ سے جوڑنا ہے ان کو. اللہ یہ میری بات نہ کریں گھر جا کر، ان کو تو میرا نام بھی نہ یاد رہے، اللہ یہ تیرا ذکر کریں. انتہائی تکلیف دہ کیفیت ہے کہ جب لوگ آپ کی تعریف کریں اور عمل کچھ نہ کریں. دل چاہتا ہے انسان پھوٹ پھوٹ کے روئے. یہ تو مقصد نہیں تھا، اپنے آپ کو تھوڑی پروجیکٹ کرانا تھا. اگر اپنے آپ کو پروجیکٹ کرانا ہوتا تو انسان کسی ڈرامے وغیرہ میں حصہ نہ لے لے. اگر اپنی تعریف چاہیے تو درس دینے والے میں، موعظت کرنے والے میں اور آرٹسٹ میں بڑا فرق ہے. آرٹسٹ نہیں ہوتے کرنے والے، یا نقلی طور پہ ایکٹنگ کر کر کے درس نہیں دیتے. جو سچی دل کی کیفیت ہے وہ آ جانی چاہیے. اور یہ چیز لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ جج کر لیتے ہیں. لوگ بیوقوف نہیں ہوتے. یہ مقصد نہ ہو انسان کا کہ بس میں بتا کر فارغ ہو جاؤں، کم از کم میں آگ سے بچ جاؤں. یہ جاتے ہیں تو جائیں آگ میں. قیامت کے دن میں تو کہہ سکوں کہ میں نے ان کو بتا دیا تھا. اور موعظہ کے اندر پھر اصلاح کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ سوچیں کہ اصلاح کرنی ہے، ان کو جوڑنا ہے یا ان کو توڑنا ہے. کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ چاہ رہی ہیں کہ یہ جنت میں جائیں
تو لازماً آپ کے لہجے میں نرمی آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سبھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے سب جنت میں جائیں. ضروری نہیں. بعض دفعہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بتائیں کہ ٹھیک ہے یہ جائیں جہنم میں، ہمیں کوئی مطلب نہیں ان سے. اس میں بھی ہو سکتا ہے آپ کو پالا پڑے. بعض جگہ آپ جائیں گی، کچھ لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ فلاں ٹاپک پہ درس دیجئے، اور وہ ٹاپک کیا ہوگا؟ انتہائی کنٹروورشل. ہرگز مت آپ بات مانیے ان کی. وہ کہیں گے آپ آ رہی ہیں، آپ حجاب پہ درس دیجیے گا، آپ بدعتوں پہ درس دیجیے گا، آپ میوزک پہ درس دیجیے گا. ان کو بھی اللہ ہی نہیں پتہ، تو آپ کیا بتائیں گے ان کو ان چیزوں کے بارے میں؟ پھر بعض دفعہ جب آپ درس دینے بیٹھیں، موعظہ کر رہی ہیں، سوالات بھی آتے ہیں لوگوں کی طرف سے. سوال 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال انسان پوچھ رہا ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ خود ہی نہیں آئی، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے اس کا کیا جواب ہے، اسے علم کچھ نہیں. ٹھیک ہے، آپ جواب دے دیجئے، سمجھا دیجئے، اور جلدی میں جواب کبھی مت دیجئے. آدھا پونا جواب زیادہ خراب ہوتا ہے، سمجھا دیجئے بات. ایک سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اس شخص کو تو جواب آتا ہے اس کا، اسے خوب پتہ ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہے، وہ کسی اور کو سنوانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے بتایا تھا، لوگوں نے اس کی بات نہ سنی. وہ خیر خواہی کر رہا ہے دوسروں کی کہ چلیں مجھ سے نہیں سمجھا انہوں نے، تو یہ جو بتانے والی آئی ہیں ان کی زبانی سمجھ لیں گے، یہ بھی اچھا ہے. بعض دفعہ یہ کرتے ہیں نا، وہ سوال پوچھتے ہیں آپ سے اپنے علم کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے فائدے کے لیے، کسی دوسرے کو نصیحت ہو جائے اس لیے. یہ بھی انداز اچھا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک تیسرا انداز ہوتا ہے سوال پوچھنے کا. کوئی سکورز سیٹل کرنے ہوتے ہیں، کسی سے بدلہ لینا ہوتا ہے، تو وہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں تاکہ آپ کا جواب سن کر اگلا بے عزتی محسوس کرے، یہ اپنا کوئی انتقام لے لیں. تو یہ درس دینے والے کے کندھے پر پستول رکھ کر چلانے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں سے انتہائی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. شروع میں پتہ نہیں ہوتا انسان کو. انہوں نے سوال پوچھا، آپ نے جواب دے دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ساس یا اپنے نند کی طرف ایک فاتحانہ شان سے دیکھا، ایسے کر کے کہتے ہیں نا، دیکھا کچی ہوئی نا تمہاری، یہ والا انداز. پھر انسان کو عقل آتی ہے کہ اچھا مجھ کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا. اب یہ کب ہوگا؟ جب غلطی کریں گے تب نا. تو انتہائی محتاط ہوا کریں ایسے جوابوں کے بارے میں. ہرگز مت جواب دیں، چاہے وہ آپ کو ویکلنگ کہیں، ڈپلومیٹ کہیں، ان کا جو جی چاہے کہیں. وہ جو سوال پوچھ رہے ہیں، نہ ان کو اپنے علم میں اضافہ چاہیے، نہ اگلے کی خیر خواہی چاہیے. وہ اگلے کی بے عزتی کروانے کے لیے، اس سے انتقام لینے کے لیے آپ سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. بالکل نہیں جواب دیں گی آپ ان کو راضی کرنے نہیں گئیں، آپ لوگوں کو توڑنے نہیں گئیں. تو یہ آپ کو اس لیے بتایا کہ جو آپ کو بات کہی تھی نا کہ بعض اصلاح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں، بعض چاہتے ہیں کہ یہ جائیں جہنم کے اندر. یہ بھی طریقہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا. اس جال میں آپ کو نہیں پھنسنا، اور نہ کبھی آپ کو انتقامی کارروائی کے طور پہ درس دینا ہے کسی کو جا کر کہ سوچ لیا اچھا اب ساس بیٹھی ہیں، ایسی ایسی باتیں سناتی ہوں، دل بھی ٹھنڈا ہو گیا اپنا، سوچ لیا چلو میں نے درس بھی دیا، ساس کو باتیں بھی سنا دی، انتقام بھی ہو گیا. اللہ کو نہیں چاہیے ایسی چیزیں، اور کبھی برکت نہیں ہوگی ان چیزوں کے اندر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو وینڈیٹا کے طور پہ درس نہیں دیا جاتا بدلہ لینے کے لیے. اور کبھی آپ لوگوں کا فرمائشی پروگرام مت سنیے گا. لوگ جو فرمائشیں کرتے ہیں نا، اچھا وہ کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک درس ایسا ہو اس میں پردے کا بھی ذکر آ جائے، پھر کہتے ہیں اچھا ایسا کیجیے گا تھوڑی بدعت کی بات بھی کر لیجیے گا، پھر دیکھیے میری نند کے ہاں برتھ ڈے ہونے والی، اس کا بھی ذکر پلیز کر لیجیے گا، میرا بیٹا میوزک سنتا ہے تھوڑی اس کی بات بھی کر لیجیے گا. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ مکس پلیٹ ان کو بنا کر دے دیں. مکس پلیٹ کھانے میں تو بہت مزے کی ہوتی ہے، لیکن بدہضمی بھی تو ہو جاتی ہے اس سے، وہ ہضم نہیں ہوگی لوگوں کو. تو یہ چٹپٹے ٹاپکس کو ملائیں گے، درس ہوگا بڑا چٹپٹا آپ کا، بڑا انویگوریٹنگ ہوگا، لیکن سننے والوں کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بدہضمی کرا دی آپ نے ان کو، بہت برا کیا آپ نے ان کے ساتھ. وہ ہضم ہی نہیں کر پائے آپ کی اتنی موٹی موٹی باتیں، اتنی مختلف باتیں، ان کے دماغ ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان چیزوں کو. تو پھر یاد رکھیں بلایا کس کی طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو بہت سینسیٹیو حساس معاملات کو اکٹھا بہت زیادہ نہیں چھیڑنا چاہیے. پہلے آپ ایک آدھ دفعہ جائیں، اللہ کا تعارف کرائیں، پھر اگر وہ لوگ آپ کو بلاتے رہتے ہیں دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ، پھر آپ ان موضوعات کو چھیڑ سکتی ہیں. لیکن شروعات ان موضوعات سے ہرگز نہیں کرنی چاہیے.
چاہے کوئی کتنا بھی اصرار کرے اور چاہے بعد میں کتنا بھی آپ کی عزت پہ حرف آئے، لوگ آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ لوگوں کو توڑنے نہیں گئی ہیں، آپ پہ ذمہ داری بہت بڑی ہے اس وقت. تو لہٰذا موعظۃ الحسنہ کا ذکر کیا گیا کہ اچھی بات کرو، خوبصورت طریقے سے لوگوں کو بلاؤ. اور پھر اب ایک کنٹینجنسی پلان بتایا جا رہا ہے، اور وہ ہے کہ تم نے حکمت سے بات کی، تم نے موعظۃ الحسنہ سے بات کی، رفتار بھی تیز نہیں تھی، جسٹ کرنے کا وقت بھی دیا لوگوں کو. اور موعظۃ الحسنہ کے اندر وقت بہت اہم فیکٹر ہے. کسی نئی جگہ جائیں، 45 منٹ سے زیادہ آپ واز نہ کہیں، لوگ جذب نہیں کر پاتے اس سے زیادہ. شاگرد کی بات اور ہے، وہ جذب کر لیتا ہے، عادت ہو جاتی ہے نا اس کو، لیکن جو نیا آیا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں سن پاتا اتنی دیر. بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے. اب اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو پھر کنٹینجنسی پلان ہے جو کہ بتایا جا رہا ہے. یعنی یہ دعوت کا حصہ تو نہیں ہے، ایمرجنسی میں ہاں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور وہ ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مباحثہ کرو ان سے ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. اب کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے سننے والا قائل ہونے کے موڈ میں ہے ہی نہیں، اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے. نہ اس نے دل کھولا نہ دماغ کھولا، دل بھی بند کر چکا ہے، دماغ بھی بند کر چکا ہے، اور اب فتنہ اٹھانے کے چکر میں ہے. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ باقی لوگوں پر بھی اثر نہ ہو، ضد پر، ہٹ دھرمی پر وہ اتر آیا ہے، اور اب وہ بحث شروع کرتا ہے. تو نرمی سے، خوش اخلاقی سے، بغیر غصے کے